ہمیں حسد اور کینے سے اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ؟ اور اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے تو جہنم میں جلنے والے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے، اور وہ ناخن اپنے جسم پر مارتے ہیں، اپنا گوشت نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں؟ جواب دیا جبریل نے، اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی برائیاں کیا کرتے تھے، ان کو اپنے بھائیوں کا گوشت بہت پسند تھا، آج ان کو ان کا گوشت کھلایا جا رہا، کھاؤ۔ نوچ نوچ کر اپنے جسموں کا گوشت نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ غیبت کرنے والوں کی سزا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، عبرت کے ناخن لینا چاہیے۔ ہم لوگ تو آپس میں ایسے بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو، اے مومنو، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اگر دو بھائیوں کے درمیان تنازع ہو جائے، دو بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر تم ان کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ جنگ بدر کے اندر میرے بھائیو، عدی ابن عمیر جب گرفتار کر کے لایا گیا، یہ کافر تھا اور مصعب ابن عمیر کا بھائی تھا۔ عدی ابن عمیر کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالی جانے لگی تو مصعب ابن عمیر اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ عدی ابن عمیر نے چیختے ہوئے کہا، آئے مصعب تیرے اوپر لعنت ہو، آئے مصعب ابن عمیر تیرا ستیہ ناش جائے، میں کافر ضرور ہوں لیکن تو میرے باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا، میں تیرا سگا بھائی ہوں۔ آئے مصعب، تیری آنکھوں کے سامنے یہ محمد کا ساتھی تیری آنکھوں کے سامنے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور تو کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، تجھے اپنے سگے بھائی کا ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے؟ تو جانتے ہو اس پر مصعب ابن عمیر نے کیا کہا تھا؟ آئے عادی خاموش، آئے عادی چپ، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ جس باپ کا بیٹا تو ہے اسی باپ کا میں ہوں، یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، لیکن سن، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ میرا بھائی تو وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، تیرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا بھائی وہ ہے جو ایمانی رشتے سے ساتھ جڑ چکا ہے، جو کلمے کی بنیاد پر میرا بھائی بن گیا ہے۔ آج میں اس بھائی کو تجھ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں باندھ رہا ہے۔ ایمانی رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، سگے بھائی سے زیادہ ایمانی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنی جان دے دینا گوارا کر لیتا ہے۔ جنگ یرموک کے ان زخمیوں پر نظر ڈالو کہ ایک آدمی کسی کو پانی پلانے جاتا ہے، اس زخمی صحابی نے جیسے ہی پانی کا برتن اپنے ہونٹوں پہ لگایا کہ دوسرا چیخنے لگا، تھوڑا سا بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا۔ اس نے پانی نہیں پیا کہ میرے بھائی کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، وہ دوسرے کو پلانے لگا، تیسرا چیختا ہے تھوڑا سا چھوڑ دینا، آدھا تو پی لے آدھا مجھے۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ کتنا پیاسا ہو، اس نے ایک بوند نہیں پی، تیسرے کے پاس بھیج دیا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ وہ جب تیسرے کے پاس جاتا ہے وہ لڑک جاتا ہے، اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تیسرا انتقال کر چکا ہے پانی پیے بغیر۔ لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا، اس کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی جان آفری کے سپرد کر چکا۔ پھر پہلے کے پاس لوٹ کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بھی دم توڑ چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پانی اپنی جگہ پر رہا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو پانی سونپتے ہوئے سپرد کرتے ہوئے کسی نے نہیں پیا اور تینوں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دے دیے۔ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی پہ، اپنے سماج پہ ہم نظر ڈالیں اور دیکھیں، آج یہ 50-60 لوگ رہ گئے ہیں، اب ان میں ہماری تقریر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے بھی پونے 1.5 گھنٹہ بول کر
اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں امید ہے کہ یہ تقریر ہمارے معاشرے میں، سماج میں اصلاح پیدا کرے گی اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی سے بچائے گی، جاسوسی کرنے سے بچائے گی، غیبت کرنے سے بچائے گی۔ اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس مدرسہ حاضرہ کے لیے جو بھی آپ تعاون اور دینا چاہیں مزید، تو میں 5 منٹ یہاں بیٹھا ہوں، آپ لائیں اور دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنائے، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کا غمخوار بنائے۔